بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام زنیرہ ہے اور آج میں اپنے ساتھ بیتی ایک درد بھری کہانی آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی تھی کہ اس کی شادی مجھ سے نہ ہو، مگر خاندان والوں کی زور زبردستی کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی اور وہ مجبور ہو گیا، جس کی بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ شادی کی پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے ایک بہت ہی حسین خواب ہوتا ہے، جس رات ہر لڑکی ہزاروں سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ رات میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ شادی سوائے ایک زبردستی کے بندھن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس رات وہ تو یہ سب کہہ کر آرام سے سو گئے، مگر میں پوری رات اپنے نصیبوں پر روتی رہی۔ خیر، میں اپنے ماں باپ کو یہ سب بتا کر اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ تقریباً شادی کے 1 ماہ بعد ہی میرے شوہر یہ کہہ کر ملک سے باہر چلے گئے کہ کمپنی کے کام سے جانا پڑ رہا ہے اور واپسی میں تقریباً 1-2 ہفتے لگ جائیں گے۔ ان کے جانے کے 1 دن بعد ہی اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں یہ خبر سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ یہ خبر میرے لیے اندھیرے سے بھری زندگی میں ایک روشنی کی کرن لائی تھی۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید بچے کی خوشخبری سن کر ان کا دل بھی موم ہو جائے گا اور وہ مجھے قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ جو 2 ہفتوں کا بول کر گئے تھے، 2 سال گزرنے کے بعد بھی واپس نہ لوٹے اور نہ ہی کسی قسم کا رابطہ کیا۔ خدا نے مجھے پھول جیسی بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام میں نے ماہین رکھا۔ 1 سال تک تو میں اپنے سسرال میں ہی رہی، مگر پھر جب شوہر کی کوئی خبر نہ آئی تو میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس لوٹی۔ ماں باپ نے کچھ عرصہ تو کچھ نہ کہا، مگر پھر مجھے دوبارہ شادی کرنے کا کہنے لگے۔ میں نے جب ایک بار پھر سے شادی کا نام سنا تو ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، صاف صاف بول دیا کہ پہلا تجربہ کافی ہے میرے لیے، میں دوبارہ اسی درد اور اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اماں ابا نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور خاموش ہو گئے۔ تب سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں۔ ماہین کی دیکھ بھال میں نے اور میرے ماں باپ نے مل کر کی۔ میری ایک ہی بہن تھی اور اس نے ان مشکل حالات میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ ہر ہفتے کے ہفتے اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ مجھے اور اماں ابا کو ملنے آیا کرتی تھی۔ حمزہ اور ماہین دونوں ہم عمر تھے اور دونوں ساتھ میں بہت اچھے بھی لگتے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے کب بچپن کی دہلیز پار کر کے جوان ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ماہین نے FA تک تعلیم حاصل کر کے پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ حمزہ اب یونیورسٹی جایا کرتا تھا۔ زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس، نند اور ان کا بیٹا جہانگیر کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج اتنے سالوں بعد انہیں میری یاد کیسے آ گئی۔ خیر، میں نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور کمرے میں لے گئی۔ مجھ سے جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے ان لوگوں کی خوب خاطر مدارت کی اور پھر آنے کی وجہ دریافت کی۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگیں، ہائے ہائے، بغیر کسی وجہ کے ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے؟ ہمیں تو بس ماہین کی یاد آ رہی تھی، اسے ملنے آئے ہیں۔ مگر ان کی باتوں پر نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، مگر خیر، میں نے مزید کچھ نہ کہا اور چپ چاپ ماہین کو لے آئی۔ ماہین کو دیکھتے ہی میری ساس اور نند تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اتنی پیاری ہو گئی ہوگی یہ، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔
ماہین ان کے اس رویے پر پریشان سی ہو گئی۔ میں نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے کچن میں جانے کا کہا، جسے سنتے ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سب کے دوران میں نے جو ایک بات نوٹ کی وہ جہانگیر تھا، جو آنکھیں پھیر پھیر کر ماہین کو دیکھے جا رہا تھا۔ ماہین کے جاتے ہی میری ساس بول پڑی کہ میں ماہین کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے کہا، مگر کس کے لیے؟ انہوں نے جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامنے بیٹھا ہے لڑکا، اور ابھی بھی تم پوچھ رہی ہو کس کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے سمجھاؤں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ تو جانتی ہیں ماہین ایف اے پاس ہے، مگر جہانگیر، اس نے تو میٹرک بھی نہیں کیا، نہ پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی کوئی کام کاج کرتا ہے، پھر آخر میں اپنی بیٹی کیسے بیاہ دوں اس کے ساتھ؟ معاف کیجیے گا، مگر میری بیٹی اور جہانگیر کا نباہ ناممکن ہے۔ بس اس وجہ سے مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ میری بات سننا تھی کہ میری ساس گرجنے لگی، کیسے ممکن نہیں ہے؟ میرے بیٹے کی اولاد ہے ماہین، کیسے نہیں دو گی رشتہ؟ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی کہ آخر کس بیٹے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی بیٹا جو شادی کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا، وہ بیٹا جس نے ماہین کا آج تک چہرہ نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے آج تک تو ہماری خبر لینے کی زحمت نہ کی کہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے، اور آج جب خود کو کام پڑا تو ہماری یاد آ گئی۔ میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا اور میرے منہ میں جو آیا میں بولتی گئی۔ میری ساس غصے میں ہمارے گھر سے چلی تو گئی، مگر جاتے وقت یہ دھمکی دے گئی کہ یہ سب بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میں بھی غصے میں تھی، کہہ دیا کہ جو کرنا ہے کر لو۔ بس ان کے جانے کے بعد کافی دیر میں روتی رہی۔ میری بہن بھی یہ خبر سن کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے اماں اور مجھے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ خیر زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ ماہین پہلے کی طرح اسکول پڑھانے جانے لگی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن ماہین معمول کے مطابق اسکول پڑھانے گئی، مگر لوٹ کر نہ آئی۔ ہر کہیں چھان مارا مگر کہیں سے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ رو رو کر میرا تو برا حال تھا۔ میری ماں اور بہن مجھے بار بار تسلی دے رہی تھیں کہ تم فکر نہ کرو، وہ جلد ہی گھر آ جائے گی۔ دوسری طرف حمزہ پاگلوں کی طرح پورے شہر کا چپا چپا چھان چکا تھا، مگر ماہین کا کہیں سے سراغ نہ ملا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنی ساس کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو میرے گھر سے جاتے وقت انہوں نے کہے تھے۔ میں اور میری بہن مل کر میرے سسرال گئیں، جہاں میری ساس اور نند مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنسیں، کہنے لگیں، اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ان کی باتوں سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ میں کیوں آئی ہوں ان کے پاس۔ میں نے ماہین کی گمشدگی کا ذکر کیا تو ان کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی رہے، یوں جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر جہانگیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ جہانگیر کہاں ہے؟ میرے سوال پر ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری ساس نے جب اس کا زرد چہرہ دیکھا تو فوراً بولی کہ کام پر گیا ہے۔ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کام؟ مگر آپ نے خود تو بتایا تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ میری بہن نے ان سے ایک اور سوال کر ڈالا، جسے سنتے ہی وہ غصے میں آ گئیں۔ کہنے لگیں، تم لوگ ہوتے کون ہو یہ سب پوچھنے والے؟ جاؤ یہاں سے۔ اور یوں انہوں نے دھکے دے کر ہم دونوں بہنوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اپنی ساس کے گھر سے واپس آنے پر اتنا تو میں جان چکی تھی کہ ماہین خود کہیں نہیں گئی، بلکہ یہ سب جہانگیر کا کیا دھرا ہے۔ وہ رات کس طرح گزری یہ بات تو صرف میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میری بہن اور ماں نے اس مشکل وقت میں میرا خوب ساتھ دیا۔ اگلے دن فجر کی اذان کا وقت تھا جب ماہین گھر آ پہنچی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت یوں تھی جیسے کوئی لٹا پٹا مسافر ہو۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔
جہانگیر نے ماہین کو پوری طرح برباد کر ڈالا تھا۔ ماہین کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے بستر پر ہی بت بنی لیٹی رہی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ ماہین امید سے ہے۔ یہ خبر ہمارے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ اگر کچھ دنوں میں ماہین کی شادی نہ ہوئی تو ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ میری بہن کو جب اس ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اسے حمزہ اور ماہین کی شادی پر اب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی حمزہ کو کوئی اعتراض تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میری بہن نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا تھا اور آج بھی دینے کو تیار تھی، مگر جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، آخر اس کی سزا کیوں بھگتیں وہ لوگ؟ میں اپنی ماں اور بہن کو لے کر ایک بار پھر اپنی ساس کے گھر گئی۔ ہمیں یوں لٹا پٹا دیکھ کر وہ لوگ خوب خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ماہین کی سب صورتحال ان کے سامنے رکھ دی اور اس کی اور جہانگیر کی شادی جلد از جلد کرنے کا کہا، جسے سنتے ہی وہ ہنسنے لگیں۔ جہانگیر بھی پاس ہی بیٹھا تھا، جو میری بات سن کر کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، آپ کی بیٹی کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ آخر کس کا گناہ ہے جو میرے سر ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی بات سن کر میرا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لوں، مگر میں بے بس تھی، سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور اپنی ساس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولیں، معاف کرو بی بی، ہم کسی غیر کا گناہ کیوں لیں اپنے سر؟ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت رونا آیا۔ آخر کوئی اس قدر پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب سن کر میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ میں ان کے گھر سے باہر نکلتی، میری نند مسکرا کر کہنے لگیں، کہا تھا نا تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کی بات پر سب گھر والے ہنسنے لگے۔ میں خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے حمزہ اور ماہین کی شادی کر دی گئی۔ حمزہ ماہین کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر وہ اب پہلے کی طرح نہیں رہی تھی، ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور آخر ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ ماہین کی طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے گئے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ شاید خدا ہمارا امتحان لے رہا تھا اور آج وہ امتحان ختم ہو گیا۔ بچے کی موت کا دکھ تو تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ وہ ناجائز کہلانے سے بچ گیا۔ بچے کی وفات کے بعد کچھ دن تو ماہین کی حالت خراب رہی، مگر پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح خوش رہنے لگی۔ حمزہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس اور نند کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر پھر میں انہیں اندر لے آئی۔ ان لوگوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا رو رو کر ان کی آنکھوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے آنے کا سبب پوچھا تو میری نند میرے قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی، بھابھی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، جس پر میری ساس آنسو بہاتے ہوئے بولی، ہمیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ہم نے جہانگیر کو یہ سب کرنے کو کہا تھا، ہم بدلے کی آگ میں یہ بات بھول گئے تھے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کار ایکسیڈنٹ میں جہانگیر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ پوری طرح سے معذور ہو گیا ہے۔ اسے ضرور آپ لوگوں کی بددعا لگی ہے، خدا را اسے معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ میری ساس اور نند رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ ابھی وہ کمرے میں ہی بیٹھی تھیں کہ ماہین بھی وہاں آ گئی۔ میری ساس اور نند کی حالت دیکھ کر اسے ان پر ترس آ گیا اور اس نے انہیں معاف کر دیا۔ آج میری بیٹی اور میں اپنی زندگی میں خوش ہیں، جبکہ جہانگیر سے اس کی معذوری کی وجہ سے آج تک کسی نے شادی نہیں کی۔ سچ کہتے ہیں
जैसा करोगे वैसा भरोगे।